بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے، چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی۔ کیسی عجیب عبادت ہے بھائی۔ اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا، پھر آگے علماء بتا دیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور کیسے الفاظ ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہے، اب اذان بند کر دو۔ کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے، بے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا۔ مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا۔ آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی۔ کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو، بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے۔ اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے بھائی۔ اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں، دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا، جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا۔ ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مسجد میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو اور ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں۔ کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں، ڈیسنٹ قسم کے۔ یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں، ان سے ملیے، یہ ہے پروفیسر خورشید احمد، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے آج کل، تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہے۔ اسٹیشن پہ نہیں جاؤ، مشورہ دے رہا تھا، لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ، جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا، اسٹیشن پہ جاؤ۔ ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا، مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترشا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا، آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور کیا کرے گا یہ، وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ۔ تو یہ کیا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے، اس کو بند کر کے مسجد میں جانا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا، مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا، پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا، ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں، تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے، ناپاک خون سے، اور بنا کے انسان بنایا، تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا، کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے، ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا۔ تکبر زیب نہیں دیتا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا، اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو، معاذ اللہ، روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو۔ یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی۔
تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی؟ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیوں؟ اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے، ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ، تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی کبریائی بھی مان لی، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے، ملے گا کیا؟ انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا اس کو موٹیویشن نہیں ملتی۔ تو بتایا حی علی الفلاح، تھوڑی کامیابی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ خدا کی قسم اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا ہے نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، اس اسٹائل میں آرڈر آتا، پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں، ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں، سونے دو ان کو۔ جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے پڑھائی میں، اس کے نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغا ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں، ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس۔ تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھئی اناؤنسمنٹ کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو، میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا، 2 دفعہ 3 دفعہ اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا۔ کسی کو میں نے 50 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے، تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے۔ سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی۔ اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے۔ ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں، کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور، ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں، لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں، اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت۔ تو جو شکر گزار ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا، حیض کے خون سے بنایا، پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا، باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے، یہ ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے۔ پھر ہم بڑے ہوئے، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ساری نعمتیں، پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے، پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے۔ یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاۃ پر وہ لازمی لبیک کہے گا، وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا، وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا، کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے۔ تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی۔ اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے۔ بازار میں خریداری کے لیے جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو، وہاں بھی معاف نہیں کی ہے۔ ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازی سفر میں سو رہے پڑے ہوئے، بھائی کیا یار اب نہیں ہوتی۔ پھر اپنی طرف سے مسائل، سفر میں پڑھو بھائی، اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ، اور بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، تھوڑی ہمت کر لو۔ کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا، کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا، ہر کام میں کھڑے ہوگا۔ نماز کا جیسی ٹائم آئے، ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی، کھڑے ہونا پڑے گا۔ ڈرائیور کو روکو، آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو
रोकता कि नहीं रोकता? तो नमाज तो हमारी नजर में वॉशरूम से ज्यादा अहम है। पूरी बस में एक बमुश्किल नमाजी होता है तो उसकी फिर कोई भी नहीं सुन रहा होता, देख रहे होते हैं सारे वहां फिल्म लगा के मस्त हैं। खुदा नहीं देख रहा कि यार तुम ये क्या नंगे नाच देख रहे हो तुम। अगर मैं चाहूं इस बस को खाई में गिरा दूं, मैं चाहूं इस बस का एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे खून की नदियां बह रही होती हैं। तुमसे एक मुतालबा किया है कि भाई सफर हो या हजर हो, तुमने नमाज नहीं छोड़नी, तो ड्राइवर पे चढ़ जाओ जाके, बोलो भाई रोकेगा तू, हमने नमाज पढ़नी है। नहीं हो सकता ये। अपने मसले होते हैं तो फड्डा भी करना जानता है मुसलमान, बड़ा फड्डेबाज हो जाता है। नमाज का मसला होगा, नमाजी कहेंगे यार अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह माफ करने वाला होता तो मुअज्जिन के जिम्मे लगाता है कि 5 टाइम तो हय्या अलस सलाह की निदा लगा। अल्लाह कह देता है इनसे बोलो हय्या अलस सलाह, और फिर बोलो कि भाई आना है तो आ सकते हो, नहीं आना है तो मैं माफ करने वाला हूं। अल्लाह ने माफ नहीं करना था तभी तो कहा कि हुज्जत तमाम करो इनके ऊपर की, नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। तो इसलिए भाई सफर हो या हजर हो, नमाज आपने पढ़नी है। हाँ, ड्राइवर पर आपने गुस्सा भी कर लिया, हर तरह से कोशिश कर ली, फिर भी नहीं मान रहा, फिर आप मजबूर हैं, फिर आप सीट पे बैठे बैठे पढ़ लें और एहतियातन उसको लौटा भी लें। अपनी कोशिश तो पूरी करें ना, इतनी कोशिश करें जितनी वॉशरूम जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारी खवातीन भी छोड़ देती है, शॉपिंग करने गई हैं तो नमाज छोड़ दी, कोई जगह ही नहीं मिली। क्यों जगह नहीं मिली भाई? जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन को सजदागाह बना दिया है। पूरी रुए जमीन, कहीं मौका मिले, हमने तो अल्लाह का शुक्र है सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ी है। सड़क पे नमाज हो जाती है, मैदानों में, सिर्फ बैतुल खला गंदगी की जगह वहां ना पढ़ो, पाक होना चाहिए बस जगह का। और जगह के पाक होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सर्फ से 6 दफा उसको धोया हो आपने। सड़क भी पाक है, मिट्टी भी पाक है, जब तक नापाक होने की दलील ना हो शरअन उसको पाक समझा जाएगा। जितनी भी जगह है ना ये सब पाक ही समझी जाती है, जब तक आपने खुद से वहां कोई गंदगी ना देख ली अपनी आंखों से। लोग वहमी बन रहे होते हैं कि पाक नहीं है, तो भाई पाक है सब जगह, मस्जिद से बाहर निकलो सब पूरा सब कुछ पाक है, जब तक कोई आपको वाज़े तौर पर गंदगी नजर ना आ जाए। सहाबा कराम थोड़ी दरिया बिछा के नमाजें पढ़ा करते थे पहले, वो तो जहां जगह मिलती थी वो तो जूतों समेत नमाज पढ़ा करते थे। तो ना अल्लाह ने नमाज माफ की है मर्द पे और ना औरत पे, ना शॉपिंग के दौरान मैदान जंग में नहीं की है तो फिर बाकी किसमें कर दी होगी। तो इसलिए भाई अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से मत निकालो। अल्लाह को याद रखना है तो उसकी सबसे पहली अलामत है कि ये शख्स नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, जब अल्लाह का दरबार लगता है ना नमाज में मस्जिद में, तो कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एंड में आखिरी रकत में सलाम फेरने के लिए आए हुए होते हैं। वो भी गनीमत है, ना आने से तो बेहतर है। हर चीज में आगे आगे होते हैं। जब शादियों का खाना खुलता है तो सबसे पहले ये हमला आवर होता है। शादियों का खाना खुल, मुसलमान पाकिस्तानी कौम हर चीज में हमें मेजॉरिटी सुस्त नजर आती है सिवाय चंद लोगों की। हमारी मेजॉरिटी हर चीज में क्या है? सुस्त, हर काम लेट। किसी को कोई टाइम दे दो इतने बजे तो मुझे पता है 1.5 घंटे बाद ही आएगा वो। लेकिन जब शादियों में खाना खुलता है ना, फिर आप स्पीड देखो कौम की। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, हमने तो अपनी आंखों से भी देखी है। शादियों में, वलीमों, शादियों में तो हम जाते नहीं वलीमों में, तो जैसे ही खुलता है ना खाना, ओ हो, और किस तरह अपनी प्लेटों में भर रहे होते हैं यार, जैसे नदीदों को इसके बाद कभी भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। पता है मैं इतना नहीं खा सकता, अबे तू जितना खा सकता है उतना निकाल यार। सारे लेग पीस तू ले जाएगा तो बाकी कहां जाएंगे? तुझे चेस्ट पसंद है तो तेरे अलावा क्या दुनिया में किसी और को पसंद नहीं है? कोई चेस्ट पे लपका है, कोई सारे लेग ना, कि कोई वसीम ना खा ले, यहां सतार ना खा ले। जितना खाने थोड़ा सा निकालो। जिस खुदा ने तुम्हें यहां तक रिस्क दे दिया है, एक लेग पीस अगर तुम्हें पसंद है वो मिल गया तो अगला भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें मिल जाएगा। जितना खा सकते हो उतना खाओ, उठ के जाओ, कुछ नजर आ जाए तो खा लो, नहीं आए तो सबर शुक्र करके वापस आ जाओ, अगली दावत में फोड़ देना जाके। कितनी बदतमीजी वाला मामला होता है यार, इतनी शर्म आ रही होती है, ये डर लग रहा होता है खत्म ना हो जाए। देखो इज्जत के दोने वाले उस जिल्लत के प्लेटों से। अच्छा, जैसे ही कैमरा आएगा ना एकदम तमीज से, यूट्यूब पे बड़ी पड़ी हुई इस तरह की वीडियो भी, एकदम जैसे कैमरा आएगा ऐसे हो जाएंगे जैसे पता ही नहीं खाना वाना क्या होता, जैसे कभी कुछ है ही इनको खाने की कोई वैल्यू इनकी नजर में। तो मेरे भाई जो स्पीड यहां दिखाते हैं ना, वही स्पीड कहां होनी चाहिए? नमाज में होनी चाहिए।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے، ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے۔ وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے، چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی۔ کیسی عجیب عبادت ہے بھائی۔ اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا، پھر آگے علماء بتا دیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور کیسے الفاظ ہیں، 1400 سال گزر گئے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہے، اب اذان بند کر دو۔ کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے، بے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا۔ مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا۔ آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی۔ کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو، بولے گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے۔ اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں، گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے بھائی۔ اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں، دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا، جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گی۔ ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ مسجد میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو اور ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں۔ کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں، ڈیسنٹ قسم کے۔ یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں، ان سے ملیے، یہ ہے پروفیسر خورشید احمد، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے، آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہے۔ اسٹیشن پہ نہیں جاؤ، مشورہ دے رہا تھا، لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ، جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا، اسٹیشن پہ جاؤ۔ ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا، مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترشا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا، آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور کیا کرے گا یہ؟ وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ
रश होता है, उसको बंद करके मस्जिद में जाना। तो इसलिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, मौजिन को कहा कि खाली हय्या अला सलाह से काम नहीं चलेगा, पहले इनको बताओ अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो तूने जिसको बड़ा बना लिया है ना, अभी मरेगा तो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तुझे हमने बनाया गैस के गंदे खून से, नापाक खून से, और बना के इंसान बनाया, तो तू क्या समझ रहा है ऐसा ही बना रहेगा? अभी मरेगा, कीड़े खाएंगे दोबारा जाके, वैसे ही होने वाला है जैसा जहां से हमने स्टार्ट लिया था ना, थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाएगा। तकब्बुर जेब नहीं देता। उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुतकब्बिर है। तभी तो हदीस में आता है फिरौन के साथ हशर होगा, तकब्बुर की वजह से कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक नहीं कह रहा, इतना अपने आप को फंटर समझता है। मौजिन कह रहा है हय्या अला सलाह और कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं नमाज वो पढ़े जो फारिग हो, माज अल्लाह, रोजा वो रखे माज अल्लाह जिसके पास खाने के पैसे ना हो। यहां तक फिरौनियत बढ़ती है इंसान की। तो अल्लाह मियां ने क्या अनाउंसमेंट करवाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में क्यों? अल्लाह को तो और भी बहुत से लोग मानते हैं, नमाज को नहीं मानते। हम तो भाई अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है वो, तो उनका मैसेज है कि नमाज कायम करो, और ये उनका नहीं है, ये किसका है? ये अल्लाह का है। इसलिए उनकी वो याद दहानी के लिए अनाउंसमेंट हुई। इतनी लंबी तमहीद के बाद ये नारा लगाया जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। फौरन शैतान हमला करता है कि ठीक है, अल्लाह को भी मान लिया, अल्लाह के रसूल को भी मान लिया, अल्लाह की किबरियाई भी मान ली, लेकिन तकलीफ तो हो रही है ना जाते हुए। मिलेगा क्या? इंसान को जब तक उसका कोई मफाद ना हो ना, उसको मोटिवेशन नहीं मिलती। तो बताया हय्या अलल फलाह, थोड़ी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। खुदा की कसम, इतना तो आपके बॉस की तरफ से अगर ऑर्डर आता है ना, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाते। इस स्टाइल में ऑर्डर आता, फिर उसको रिपीट किया जा रहा है। लेकिन मौजिन को हुक्म है कि अजानें फजाओं में गूंजती रहे, इनको जबरदस्ती उठाने की जरूरत नहीं है। ये पड़े हुए सोते रहे, सोने दो इनको। जो कारोबार में लगा हुआ है लगा रहने दो, जो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन में लगा हुआ है, पढ़ाई में, उसके नजर में पढ़ाई की वैल्यू है ना कि एक्चुअली हमारे लेक्चर का नागा होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे, एक्चुअली कल पेपर की तैयारी भी कर, एक्चुअली बहुत है आजकल लोगों के पास। तो अल्लाह मियां ने कहा दिया कि भाई अनाउंसमेंट करते रहो, इत्तला देते रहो, मैं इस पर हुज्जत को तमाम करूंगा जब ये हिसाब व किताब के लिए मेरे सामने आके खड़ा होगा। मैं कहूंगा एक दफा तो इसका असर होता, 2 दफा 3 दफा इतना किसी को समझाया जाए तो कभी ना कभी तो उसके दिल के पर्दे में बात घुसती है ना। किसी को मैंने 50 साल दिए, किसी को 60 साल दिए समझने के लिए। तू क्या समझता था ये मौजिन बेवकूफ है जो 5 टाइम अजाने दे रहा है खड़े होकर? तू क्या समझता था ये ऐसा ही है? खुदा की कसम, अल्लाह की नजर में सबसे मुबारक दावत वो अजान है। सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की नजर में किस दावत की है? अजान की। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा कम वैल्यू माज अल्लाह अजान की है। हर दावत पर हम लब्बैक कहते हैं, कहीं वलीमे का कार्ड आ जाए ना, एक दफा पढ़ेंगे जरूर। हर दावत पर हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अजाने सुन सुन के हमारे कान सुन हो गए हैं। अब तो खामोश नहीं रहते अजान के वक्त। तो जो शुक्र गुजार है, जो ये मानते हैं कि हमारे रब ने हमें पानी के कतरे से बनाया, हैज के खून से बनाया, पैदा करते ही माँ की शक्ल में हमें उसने बेहतरीन गिफ्ट दिया, बाप की शक्ल में बेहतरीन तोहफा दिया, माँ की छातियों में उसने दूध पैदा किया है। ये डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है। फिर हम बड़े हुए, आसमान से बारिशें बरसाई, जमीन से तनावर दरख्त पैदा किए, सारी नेमतें, फिर हम बाले हुए तो हमारे लिए उसने औरत को पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उन दोनों के निकाह के जरिए मिलाप से सुकून मिले, फिर आगे उनको औलाद की नेमत मिले। ये सारी नेमतें खुद ब खुद नहीं है, ये किसकी तरफ से इंतजाम है? अल्लाह की तरफ से। तो मेरे भाई, जो ये मानेगा ना, तो हय्या अलस सलाह पर वो लाजमी लब्बैक कहेगा। वो कहेगा कि मेरे रब ने सिर्फ 5 टाइम मुझसे हाजिरी का मुतालबा किया, वो अगर 50 दफा भी मुझसे हाजिरी का मुतालबा करता, मैं 50 दफा जाता।
کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتے تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ, سفر میں جاؤ, اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو, وہاں بھی معاف نہیں کی ہے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازی سفر میں سو رہے پڑے ہوئے, بھائی کیا یار اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی, اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ. اور بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسی ٹائم آئے, ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے, فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی, کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو, آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو تو روکتا کہ نہیں روکتا. تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں, میں چاہوں اس بس کا ایکسیڈنٹ, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں. تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو, تم نے نماز نہیں چھوڑنی. تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے, بولو بھائی روکے گا تو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. نہیں ہو سکتا یہ. اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان, بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے. نماز کا مسئلہ ہوگا, نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا ہے کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا. اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ, اور پھر بولو کہ بھئی آنا ہے تو آ سکتے ہو, نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر, کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو. تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو, نماز آپ نے پڑھنی ہے. ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا, ہر طرح سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں مان رہا, پھر آپ مجبور ہیں. پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں. اپنی کوشش تو پوری کریں نا, اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں, شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی, کوئی جگہ ہی نہیں ملی. کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. پوری روئے زمین, کہیں موقع ملے, ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے, میدانوں میں. صرف بیت الخلا گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو, پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا. اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ نے. سڑک بھی پاک ہے, مٹی بھی پاک ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا. جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہے, جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے, تو بھئی پاک ہے سب جگہ. مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے, جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے. صحابہ کرام تھوڑی دریاں بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے, وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ. نہ شاپنگ کے دوران, جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز مسجد میں, تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے, نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کی. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا وہ. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا, پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے شادیوں میں, ولیموں. شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں. تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا, او ہو,
اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا، ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیسٹ پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیسٹ پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نا کہ کوئی وسیم نہ کھا لے، یہاں ستار نہ کھا لے. جتنا کھانے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار، اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دھونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کبھی کچھ ہے ہی ان کو کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے، ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا اب آ رہا ہوں عبادت کی طرف. اور پھر اس رات حلوے منانا. حلوے کیوں بناتے ہیں؟ کہ بھئی یہ تہوار ہے تو خوب سمجھ لو مسلمانوں کے تہوار راتوں میں نہیں ہوتے، راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. مسلمان کے تہوار ہمیشہ صبح کے ٹائم پہ ہوتے ہیں، راتیں مسلمانوں کی تہوار والی نہیں ہوتی. اس میں ایک لاجک بھی ہے کہ رات کو تہوار میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، شراب کباب کی طرف دماغ ذہن جاتا ہے. تو راتیں عبادتوں کی ہوتی ہیں، تہواروں کی نہیں ہوتی. اور پھر میرے بھائی ایک اور چیز ہے، کیا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے. تو وہ تو تہواروں کی خوشی کے پٹاخے ہوتے ہیں، تو وہ تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے. اور کیا ہے بھائی؟ نہیں شب برات میں خاص عبادت سے متعلق جتنی حدیثیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک ہے کہ کوئی سرے سے فضیلت بھی ہے یا کوئی عبادت کی فضیلت بھی ہے یا نہیں. تو خوب سمجھ لو کہ شب برات میں عبادت کی فضیلت پر ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ کثرت سے ہیں. اب کثرت کو دیکھا جائے تو جب ضعیف روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں تو عام اصول یہی ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو جب درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں تو اس لیے جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کی فضیلت ہے. اور دیگر علماء، کچھ علماء ایسے وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں کثرت سے تو ہیں لیکن ان کے مضمون آپس میں بالکل بھی میچ نہیں کرتے. یعنی ہوتا نا 4 روایتیں ہوتی، چاروں ضعیف ہوتی، فضیلت ایک جیسی بیان ہو رہی ہوتی. تو ہم کہتے ہیں چلو ضعیف ہے لیکن 4 ضعیف راوی جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، فضیلت ایک جیسی ہے تو وہ تو واقعی پھر حسن ہوتی. لیکن فضیلتوں میں بھی بہت فرق ہے، یعنی ایک راوی بالکل کچھ اور بیان کر رہا ہے، دوسرا بالکل ڈیفرنٹ بیان کر رہا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے تو بالکل ہی فضیلت کا انکار کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جمہور علماء کیونکہ وہ روایات کثرت سے ہیں اور وہ جمہور میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، تو اس لیے بالکل اس کو بدعت قرار دینا اس رات کی عبادت کو، یہ بھی کوئی علمی شخصیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہو. اس لیے اس کو بالکل بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے اس کو اس رات ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا. لیکن اگر کوئی عالم اس کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا چاہے تو اس کو بھی برا بلا کہنا ٹھیک نہیں ہے. انکار کی بھی ایک ریزن ہے اور فضیلت کی بھی ایک ریزن ہے. تو اب جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو عوام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جمہور کی رائے کو فالو کرے، وہ 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنانے کی کوشش نہ کرے. عوام کا یہی کام ہے. لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے تو اس پہ طنز نہ کرے، لیکن جو انکار کر رہا ہے اس کو بھی چاہیے دوسروں کے احترام کے ساتھ انکار کرے.
बिदती कह के उनको कहे कि ये बिदत है, ये ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि आप ना जिस चीज की जितनी हैसियत है उसको उसकी हैसियत से ज्यादा घटा रहे हो या ज्यादा बढ़ा रहे। तो मेरा स्टाइल यही है, मैं हमेशा से यही कहता हूं भाई, शब बारात में कोई भी चीज साबित नहीं है सिवाय फजीलत के, यानी इबादत की फजीलत। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसको दूसरी रातों की निस्बत सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जमहूर ही का कौल मैं पब्लिक को बताता हूँ, लेकिन जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं तो उन पे भी तंज करने की इजाजत नहीं है। मेरी अपनी जाती राय क्या है वो मैं आपको नहीं बताता, क्यों आप मेरे मुकल्लिद थोड़ी हो। जो जमहूर उलमा कह रहे हैं आप उनकी राय पर अमल करो। समझते हो कि नहीं समझते? जेस कैश, हाँ तो कैश में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कैसे आता है उसमें? अच्छा, जैस कैश में जब आप पैसे डालते हैं ना तो आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं, और वो किस बात का मुनाफा दे रहा है वो? नहीं, ये तो जायज नहीं है ना। वो कोई बिजनेस करे उसमें परसेंटेज के हिसाब से पैसे दे आपको। वो 4,000 नहीं देते, वो कॉल के डिस्काउंट देते हैं। वो भाई वो कॉल पे वो आपको जो कॉल्स देते हैं वो सस्ती कॉल्स दे देते हैं अगर आप एडवांस में पैसे जमा करा दे तो। ये तो जायज है, लेकिन कैश रकम अगर आ रही है ना हाथ में 1.5 लाख के बदले में, वो जायज नहीं है। समझ लो? तो ये शब बारात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये वैसे भी एक बात शरीयत का मिजाज ज़हन में रखो, जिस रात की बहुत ज्यादा फजीलत होती है ना या जिस टाइम की, तो शरीयत की आदत ये है कि उसमें एहतमाल डाल देती है। जैसे लैलतुल कदर कुरान और सुन्नत से बहुत बड़ी फजीलत है ना, तो अल्लाह ने उसमें इख्तलाफ डाल दिया कि 27वीं की है या 23वीं की है या 21वीं। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, क्योंकि उस रात गुनाह की बुराई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब पता भी है कि लैलतुल कदर है, फिर गुनाह करोगे खतरा होता है अल्लाह का अज़ाब है। तो अल्लाह ने क्या कर दिया उसमें, और कंफ्यूजन डाल दी थोड़ी सी कि भाई ये तलाश करें, यकीन ना हो। तो ये आदत अल्लाह, जैसे जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा होता है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, तो वो उस दुआ में अल्लाह ने इख्तलाफ डाल दिया। कुछ कह रहे हैं असर के बाद है, कुछ कह रहे हैं खुतबों के दरमियान है, कुछ कह रहे हैं फला वक्त में। तो ये शरीयत का मिजाज है। तो शब बारात में स्पेसिफिक एक ही रात मुतय्यन होना भी बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी फजीलत को अल्लाह ने उसके टाइम को मुतय्यन किया। ये इश्कालात हैं, लेकिन मैंने बात बताया कि फतवा इसी पर है जो जमहूर का कौल है कि इबादत की फजीलत है, इबादत कर लेनी चाहिए, लेकिन खास तरीके से इबादत या जमात से नमाजें कायम करना उस वक्त ये ठीक नहीं है। ये मखसूस पहली रकत में ये पढ़े, दूसरी में ये पढ़े, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो कोई अमल नहीं है जो शब बारात में किया जाता। बेरी के पत्तों से नहाते हुए तो क्या इसका कोई भाई नहाते क्यों हो रात को? त्योहार समझ के नहाते हो ना, तो त्योहार का अंसर तो है ही नहीं ना इसमें, ईद का अंसर तो है ही नहीं। मुसलमानों की ईदें दिन में होती हैं, रात में वैसे ही अगर पसीना आ रहा है, नहाने का दिल चाह रहा है तो नहा लो। आप शब बारात के में नहाओगे फजीलत समझ के तो बिदत का गुनाह मिलेगा। तो शब बारात में नहाने की कोई त्योहार नहीं है ना ये। और मर्द भी अपने जो ना वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, क्या हो गया भाई? ईदें तो दो है हमारी, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। उसमें हम त्योहार की हैसियत से नहाएंगे भी, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। तो लेकिन ये कि शब बारात में ये काम क्यों कर रहे हो? ये तो क्रिसमस से मुशाबहत है। ईसाइयों की रात को देखा नहीं, 12 बजे के बाद वो जैसे बने ठने क्रिसमस में फिर रहे होते। मुसलमान तो सुबह सुबह आता है नहा धो के ईद पढ़ने के लिए। वो त्योहार मुसलमानों का दिन में होता है, रातों में मुसलमानों की खुशियों के त्योहार नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो होता तो सहाबा तो करते हैं ना, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं इस रात में कब्रिस्तान गए हो। ये कैसी सुन्नत है जिसको सहाबा को समझ में ही नहीं आई? इसलिए इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा मेरे भाई, चौथी चीज है। चौथी चीज क्या है मेरे भाई? चौथी चीज है रोजा रखना। भी किसी सही हदीस से 15 शाबान का रोजा साबित नहीं है। बाज लोग कहते हैं फजाइल में ज़ईफ हदीसें भी चलती हैं। फजाइल में ज़ईफ हदीस चलती है जब सही हदीस से फजीलत साबित हो, तो उसको मजीद आप वैल्यू बढ़ाने के लिए ज़ईफ रिवायत भी बयान कर सकते हैं। लेकिन बाहरवाली इख्तलाफी मसला है, तो हमारी राय यही है कि साबित नहीं है तो उसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ इबादत की तरफ। और फिर इस रात हलवे मनाना। हलवे क्यों बनाते हैं? कि भाई ये त्यौहार है, तो खूब समझ लो मुसलमानों के त्यौहार रातों में नहीं होते, रातों में गैर मुस्लिमों के त्यौहार होते हैं। मुसलमान के त्यौहार हमेशा सुबह के टाइम पे होते हैं, रातें मुसलमानों की त्यौहार वाली नहीं होती। उसमें एक लॉजिक भी है कि रात को त्यौहार में गुनाह का खतरा ज्यादा होता है, शराब कबाब की तरफ दिमाग जहन जाता है। तो रातें इबादतों की होती हैं, त्यौहारों की नहीं होती। और फिर मेरे भाई एक और चीज है, क्या है? और क्या होता है? पटाखे। तो वो तो त्योहारों की खुशी के पटाखे होते हैं, तो वो तो वैसे इस्लाम में जायज नहीं है। और क्या है भाई? नहीं, शब बारात में खास इबादत से मुताल्लिक जितनी हदीसें
कोई भी सही नहीं है। एक है कि कोई सिरे से फजीलत भी है या कोई इबादत की फजीलत भी है या नहीं, तो खूब समझ लो कि शब बारात में इबादत की फजीलत पर एक भी सही हदीस नहीं है, जितनी भी हदीसें ज़ईफ हैं, लेकिन चूंकि कसरत से हैं। अब कसरत को देखा जाए तो जब ज़ईफ रिवायतें कसरत से होती हैं तो आम उसूल यही है कि वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो जब दर्जा हसन तक पहुंची हुई हैं तो इसलिए जुमहूर उलमा इसी के कायल है कि इस रात इबादत की फजीलत है। और दीगर उलमा, कुछ उलमा ऐसे वो कहते हैं कि ज़ईफ रिवायतें कसरत से तो हैं लेकिन उनके मजमून आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यानी होता ना, 4 रिवायतें होती, चारों ज़ईफ होती, फजीलत एक जैसी बयान हो रही होती, तो हम कहते हैं चलो ज़ईफ है, लेकिन 4 ज़ईफ रावी जब बयान कर रहे हैं तो उसमें जान पैदा हो जाती है, फजीलत एक जैसी है, तो वो तो वाकई फिर हसन होती। लेकिन फजीलतों में भी बहुत फर्क है, यानी एक रावी बिल्कुल कुछ और बयान कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट बयान कर रहा है, तो इसलिए बाज़ उलमा ने तो बिल्कुल ही फजीलत का इनकार कर दिया कि कुछ भी नहीं है। लेकिन जुमहूर उलमा, क्योंकि वो रिवायात कसरत से हैं और वो जुमहूर में भी बड़े बड़े उलमा हैं, तो इसलिए बिल्कुल इसको बिदत करार देना इस रात की इबादत को, ये भी कोई इल्मी शख्सियत ये दावा नहीं कर सकती जिसमें तमाम रिवायतों का मुताला किया हो, इसलिए इसको बिल्कुल बिदत कहना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो उम्मीद है अल्लाह की रहमत से उसको इस रात सवाब दूसरी रातों से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई आलिम इसकी फजीलत का बिल्कुल इनकार करना चाहे तो उसको भी बुरा भला कहना ठीक नहीं है। इनकार की भी एक रीजन है और फजीलत की भी एक रीजन है। तो अब जब उलमा में इख्तलाफ होता है तो अवाम का काम यही होता है कि जुमहूर की राय को फॉलो करे, वो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बनाने की कोशिश न करे, अवाम का यही काम है। लेकिन अगर कोई आलिम इनकार कर रहा है तो उस पर तंज न करे, लेकिन जो इनकार कर रहा है उसको भी चाहिए दूसरों के एहतराम के साथ इनकार करे। बिदती कह के उनको कहे कि ये बिदत है, ये ज़ईफ हदीसों पर अमल करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि आप न जिस चीज की जितनी हैसियत है उसको उसकी हैसियत से ज्यादा घटा रहे हो या ज्यादा बढ़ा रहे। तो मेरा स्टाइल यही है, मैं हमेशा से यही कहता हूं भाई, शब बारात में कोई भी चीज साबित नहीं है सिवाय फजीलत के, यानी इबादत की फजीलत। तो अगर कोई इबादत करना चाहे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसको दूसरी रातों की निस्बत सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जुमहूर ही का कौल मैं पब्लिक को बताता हूं, लेकिन जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं तो उन पे भी तंज करने की इजाजत नहीं है। मेरी अपनी जाती राय क्या है वो मैं आपको नहीं बताता, क्यों आप मेरे मुकल्लिद थोड़ी हो। जो जुमहूर उलमा कह रहे हैं आप उनकी राय पर अमल करो, समझते हो कि नहीं समझते। जेस कैश, हाँ तो कैश में पैसा लगाते हैं, मुनाफा कैसे आता है उसमें? अच्छा, जैस कैश में जब आप पैसे डालते हैं ना तो आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं, और वो किस बात का मुनाफा दे रहा है वो? नहीं, ये तो जायज नहीं है ना। वो कोई बिजनेस करे उसमें परसेंटेज के हिसाब से पैसे दे आपको, वो 4,000 नहीं देते, वो कॉल के डिस्काउंट देते हैं। वो भाई वो कॉल पे वो आपको जो कॉल्स देते हैं वो सस्ती कॉल्स दे देते हैं अगर आप एडवांस में पैसे जमा करा दे तो, ये तो जायज है। लेकिन कैश रकम अगर आ रही है ना हाथ में 1.5 लाख के बदले में, तो वो जायज नहीं है, समझ लो। तो ये शब बारात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये वैसे भी एक बात शरीयत का मिजाज ज़हन में रखो, जिस रात की बहुत ज्यादा फजीलत होती है ना या जिस टाइम की, तो शरीयत की आदत ये है कि उसमें एहतमाल डाल देती है। जैसे लैलतुल कदर कुरान और सुन्नत से बहुत बड़ी फजीलत है ना, तो अल्लाह ने उसमें इख्तलाफ डाल दिया कि 27वीं की है या 23वीं की है या 21वीं। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, क्योंकि उस रात गुनाह की बुराई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब पता भी है कि लैलतुल कदर है, फिर गुनाह करोगे खतरा होता है अल्लाह का अज़ाब है, तो अल्लाह ने क्या कर दिया उसमें, और कंफ्यूजन डाल दी थोड़ी सी कि भाई ये तलाश करें, यकीन ना हो। तो ये आदत अल्लाह, जैसे जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा होता है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, तो वो उस दुआ में अल्लाह ने इख्तलाफ डाल दिया। कुछ कह रहे हैं असर के बाद है, कुछ कह रहे हैं खुतबों के दरमियान है, कुछ कह रहे हैं फला वक्त में। तो ये शरीयत का मिजाज है। तो शब बारात में स्पेसिफिक एक ही रात मुतय्यन होना भी बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी फजीलत को अल्लाह ने उसके टाइम को मुतय्यन किया। ये इश्कालात हैं, लेकिन मैंने बात बताया कि फतवा इसी पर है जो जुमहूर का कौल है कि इबादत की फजीलत है, इबादत कर लेनी चाहिए, लेकिन खास तरीके से इबादत या जमात से नमाजें कायम करना उस वक्त ये ठीक नहीं है। ये मखसूस पहली रकत में ये पढ़ें, दूसरी में ये पढ़ें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और तो कोई अमल नहीं है जो शब बारात में किया जाता। बेरी के पत्तों से नहाते हुए तो क्या इसका कोई भाई नहाते क्यों हो रात को? त्योहार समझ के नहाते हो ना, तो त्योहार का अंसर तो है ही नहीं ना इसमें, ईद का अंसर तो है ही नहीं। मुसलमानों की ईदें दिन में होती हैं, रात में वैसे ही अगर पसीना आ रहा है, नहाने का दिल चाह रहा है तो नहा लो। आप शब बारात के में नहाओगे फजीलत समझ के तो बिदत का गुनाह मिलेगा।
تو شب برات میں نہانے کی کوئی تہوار نہیں ہے, نہیں ہے. اور مرد بھی اپنے جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی, عیدیں تو دو ہیں ہماری, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس میں ہم تہوار کی حیثیت سے نہائیں گے بھی, اچھے کپڑے بھی پہنیں گے. تو لیکن یہ کہ شب برات میں یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو کرسمس سے مشابہت ہے. عیسائیوں کی رات کو دیکھا نہیں, 12 بجے کے بعد وہ ایسے بنے ٹھنے کرسمس میں پھر رہے ہوتے. مسلمان تو صبح صبح آتا ہے نہا دھو کے عید پڑھنے کے لیے. وہ تہوار مسلمانوں کا دن میں ہوتا ہے, راتوں میں مسلمانوں کی خوشیوں کے تہوار نہیں ہوتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہے. اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں. خوشی دن میں منائی جاتی ہے. اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں, خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی, چراغا نہیں ہوتا. عید الفطر دن میں ہے نا, عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں. جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں, جس میں کراؤڈ ہوتا ہے, جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں. ساری دن کی اعمال ہیں. یہ رات کے نہیں ہے, رات سونے کے لیے ہے, آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے, پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے. تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے, تفریح. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے, جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں, اور جو علماء کے اقوال دیکھے, اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں, کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر, اس کا نام شب برات ہو, اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا, یہ اچھے کپڑے پہننا, ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے, اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں, تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے, حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو,
کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے۔